خواب میں پاؤں دیکھنا کسی خوشخبری کی یا کسی غم کے آنے کی خبر ہے۔ اس خواب کی حقیقی اور سچی تعبیر معلوم کرتے ہیں۔ اہل تعبیر لکھتے ہیں، خواب میں کوئی شخص اگر اپنا پاؤں ایک کٹا ہوا دیکھتا ہے تو یہ آدھا مال ضائع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی شخص عورت دیکھے یا مرد اس کے دونوں پاؤں کٹ گئے ہیں تو یہ بعض اہل تعبیر کہتے ہیں اس کی مکمل معیشت اور مال تباہ ہونے یا اس کا موت کا وقت قریب ہونے پر اس کی دلیل ہے۔ کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا پاؤں اس سے کٹ کر جدا ہو کر آسمان میں چلے گئے ہیں تو یہ والد یا سرپرست کے گھر کے بڑے کے فوت ہونے، انتقال کر جانے پر، جدا ہو جانے پر اس کی تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اہل تعبیر لکھتے ہیں، خواب میں اگر کوئی شخص اپنا ایک پاؤں یا دونوں پاؤں ٹوٹے ہوئے دیکھتا ہے، یہ بھی مصیبت میں پڑنے یا مال کے ضائع ہونے، اگر مریض یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کے جلد انتقال ہو جانے پر اس کی تعبیر ہے۔ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے وہ پاؤں میں نیا جوتا پہنتا ہے، خواب میں نیا جوتا پاؤں میں پہننا یہ نیک سیرت عورت سے واسطہ پڑنے پر اس کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ پاؤں میں تنگ جوتا پہن رہا ہے یا پہنتا ہے تو یہ بد خصلت، بد کردار عورت سے، بد زبان عورت سے واسطہ پڑنے پر اس کی تعبیر ہے۔ کوئی شخص اگر خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں اس کے دوسرے پاؤں سے بڑا ہے تو یہ سفر پر جانے، سفر کرنے اور وہاں سے بہت زیادہ نفع اور مال حاصل کرنے پر اس کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ 3 پاؤں پر چلتا ہے، اس کے 3 پاؤں ہیں، اس طرح کا خواب دیکھنا اس کی طویل عمر پانے پر اس کی تعبیر ہے، یعنی عمر کا وہ حصہ وہ جیے گا جس میں لوگ لاٹھی کے سہارے سے چلتے ہیں، یعنی تیسرا پاؤں اس کا لاٹھی کی مناسبت سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری آپ کی ہر پریشانی سے حفاظت فرمائے۔ آپ نے کوئی نہ کوئی خواب ضرور دیکھا ہوگا، اس کی تعبیر جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کے کمنٹس میں اپنا خواب لکھیں، آپ تک آپ کے خواب کی سچی اور شرعی تعبیر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، برا خواب دیکھا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، مصیبت یا پریشانی والا خواب دیکھا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے حضور توبہ استغفار، صدقہ خیرات، دعا کا اہتمام کیجئے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔